بادشاہ اورنگزیب جب دربار میں بیٹھا تھا تو ایک بہروپی آ گیا. جب دربار میں بیٹھا تھا تو ایک بہروپی آ گیا. آج کل بھی ہوتے ہیں بہروپی جو اپنا لباس لب و لہجہ بدلتے رہتے ہیں. ایک بہروپی آ گیا تو بہروپی نے آ کے کہا بادشاہ سے کہا میں تم سے انعام چاہتا ہوں لیکن ایسے نہیں، میں دوبارہ آؤں گا. اگر تم مجھے نہیں پہچان سکے تو انعام لوں گا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. چند مہینے بعد جب فوجی بھرتی ہو رہی تھی تو بہروپی اچھی طرح تیاری کر کے آیا. ایک فوجی بادشاہ کے سامنے لایا جا رہا تھا. جب وہ آیا بہروپی سامنے سب کا نام پوچھا جاتا تھا، قد کات گنا جاتا تھا. جب وہ آیا بادشاہ کے سامنے تو بادشاہ نے اسے دیکھتے ہی کہا یا عبد الرحمن، ہم نے تجھے پہچان لیا، اور 2 سکے نکال کر دیے کہ یہ لے تیرا خرچہ ہو گیا ہوگا. اس تو بہروپیہ بڑا حیران ہوا کیا اس نے مجھے پہچان لیا. 2-4 مہینے بعد استادوں کی بھرتی ہونی تھی. مدرسوں میں جو مولوی پڑھاتے ہیں جب ان کی بھرتی کا وقت آیا تو بہروپیہ استاد بن کے آ گیا. بہترین شیروانی، بہترین دھاڑی رنگ کے اچھی طرح، سر پہ بڑھیا سی دستار باندھ کے آیا، دستار لگا کے، جس طرح استاد ہوتے ہیں، ہاتھوں میں 2 کتاب پکڑ کے. اب سارے استادوں کا ٹیسٹ چل رہا تھا. جب وہ بادشاہ کے سامنے آیا رنگ روپ بدلا ہوا تھا، کپڑے بدلے ہوئے تھے، چہرہ بدلا ہوا تھا، خد و خال بدلے ہوئے تھے. تو بادشاہ نے پھر اسے دیکھا، کہا یا عبد الرحمن، ہم نے تجھے پہچان لیا یار. بڑا حیران ہوا. اس نے پھر اسے 2 سکے نکال کے دیے، کہتا رکھ لے، تیرا کچھ خرچہ ہو گیا ہوگا. بات آئی گئی ہو گئی. بادشاہ کہیں جا رہا تھا اپنی فوج کے ساتھ تو دیکھا پہاڑ کی چوٹی پر لائن لگی ہوئی ہے. ایک طرف سے لوگ لائن میں چڑھ رہے ہیں اور وہاں اوپر کو. بڑا حیران ہوا. اس نے پھر اسے 2 سکے نکال کے دیے، کہتا رکھ لے، تیرا کچھ خرچہ ہو گیا ہوگا. بات آئی گئی ہو گئی. بادشاہ کہیں جا رہا تھا اپنی فوج کے ساتھ تو دیکھا پہاڑ کی چوٹی پر لائن لگی ہوئی ہے. ایک طرف سے لوگ لائن میں چڑھ رہے ہیں اور وہاں اوپر کوئی کٹھیا بنی ہوئی ہے. کوئی غار ہے جس کے اندر لوگ جاتے ہیں، دوسری طرف سے باہر آتے ہیں. بادشاہ نے دیکھا تو اپنے وزیر سے کہتا کہ پتہ کرو یہاں کون ہے، کیا معاملہ ہے، ان لوگوں نے یہاں لائن کیوں لگا رکھی ہے. وزیر گیا. جب پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ اوپر ایک اللہ والے ہے، ایک متقی بندہ، نمازی، پرہیزگار ولی اللہ کا. آج کل تو ولی جلدی نظر آتے نہیں، اور اگر کسی کو مل جائے تو لوگ اس کی قدر نہیں کرتے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تو ولیوں کو کیا کہا، فرمایا میرے دوست ہیں، ولی میرے دوست ہیں، ان کو کوئی ڈر نہیں ہے، ان کو کوئی خوف نہیں ہے. اب ولی جو ہے وہ نظر آتے نہیں. آگے ولیوں کے چیلے بیٹھے ہوئے تھے دھندا کرنے کے لیے.
دھندا کرنے کے لیے. اللہ کے ولیوں کا تو بڑا مقام ہے نا بھائی. وہ اگر کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے تو پوری دنیا کی طاقت لگ سکتی ہے اس کو ذلیل کرنے کے لیے. پوری دنیا کی طاقت لگ سکتی ہے اس کو ذلیل کرنے کے لیے. لیکن اللہ جب اپنے کسی ایک ولی کی دعا کو سن لیتا ہے, اپنے کسی ایک ولی کی دعا کو سن لیتا ہے اور حکم ہو جاتا ہے کہ قبول کر لی گئی, تو پھر اس بندے کا دنیا کی کوئی طاقت کچھ بگاڑ نہیں سکتی. تو بادشاہ نے کہا کہ پتہ لگا کہ اندر کوئی اللہ کا بہت بڑا ولی ہے. لوگ اس سے دعائیں کرانے جاتے ہیں. اب بادشاہ کے دل میں بھی آئی کہ میں بھی اپنے لیے دعا کرا لوں. میں بھی اس سے جا کے اللہ کا قریبی بندہ ہے تو یہ اپنے لیے دعا کراؤں. بادشاہ بھی چلا گیا. تو جب ولی کا جو آگے دربان تھا نا, اس اللہ والے کو اس نے دیکھا بادشاہ آ رہا ہے. تو اس نے جا کے بادشاہ کو صورت سے کہا کہ خبردار لائن میں لگ کے آنا ہوگا. اگر تم بادشاہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لائن توڑ کے آؤ گے. تم اب جب اورنگزیب کو اس نے یہ کہا کہ لائن توڑ کے آؤ گے, تو جب اس نے اورنگزیب کو یہ کہا تو ان کو لگا کہ واقعی کوئی پہنچے ہوئے اللہ کے اصلی ولی ہے. کوئی ایسا ویسا ہوتا تو کہتا کہ بادشاہ آ رہے ہیں, آنے دو. لائن میں لگ گئے. حضرت کی جب باری آئی اورنگزیب رحمت اللہ کی, جب اندر گئے تو دیکھا ایک بہت ہی نورانی چہرے والا بندہ, اللہ کا بہت بڑا ولی, جس کے چہرے پہ نورانیت چمک رہی ہے. آنکھیں بند کیے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے. اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے. سلام کیا, وعلیکم السلام. فرمایا میں بادشاہ ہوں اس ملک کا. فرمایا ہاں کہ حضرت میرے لیے دعا کر دے اور کوئی نصیحت کر دے. اب وہ جو اللہ والے جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بات کہنے لگے. پہلی بات نصیحت تو یہ ہے کہ اگر کبھی شکست ہو جائے تو گھبرانا نہیں, اور اگر فتح ہو جائے تو غرور میں نہ آنا. یہ تو نصیحت ہے تمہارے لیے. کہا کہ دعا بھی کر دو. انہوں نے جب دعا کی, بادشاہ کے لیے دعا جب ختم ہو گئی, بادشاہ جب واپس جانے لگا دروازے پر پہنچا نہ غار کے. اس جھوپڑی کے دروازے پر جب پہنچا, وہ ولی جو تھا اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا. انہوں نے آواز ماری, کہا اورنگزیب وہ ذرا ادھر پلٹ. آج مترانو نہیں پہچانیا. وہ آج نہیں پہچانا تو نے ہمیں. میں تو وہی بہروپیہ ہوں جو دو دفعہ تیرے پاس آیا تھا. پہلے تیرے پاس آیا, تو نے مجھے پکڑ لیا. اب دیکھ ہم نے کیسا جال لگایا تیرے لیے. ہم اس راستے میں آ کے 10 سال پہلے آ کے بیٹھ گئے, اور 10 سال تک اس بیٹ کے غار میں اللہ کا نام لیا. چاروں طرف دنیا آنے لگی.